آپ زندگی میں کئی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک زندگی صرف غریبی میں پیدا ہونا، غریب رہنا، غریب سوچنا اور خوشی غمی میں بچے پیدا کرنا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تھانے داروں، منشیوں، سیاستدانوں، حتیٰ کہ کانسٹیبل تک کے ساتھ اپنی سلام دعا خوشامد کو باعث افتخار سمجھیں گے۔ کچھ لوگ اگر زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں انہیں ان کی اوقات سے زیادہ مل جائے گا تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ دوسروں کو نیچا کیسے دکھانا ہے۔ بہت سے لوگ اسی کام میں مشغول ہوں گے کہ جیب میں ایک روپیہ بھی نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو پرنس بنا کر کیسے دکھانا ہے۔ کچھ لوگ مذہب کا سہارا لے کر دوسروں کو لوٹتے نظر آئیں گے۔ کئی لوگ سریحن جہالت، ذات پات کو اپنی انا و عزت کا مسئلہ بنا کر جہالت کا پرچار کرتے، حتیٰ کہ اسی جہالت کو غیرت کا نام دے کر قتل و غارت کرتے اور فخر سے جیل جاتے بھی نظر آئیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس عزت کی خاطر وہ قاتل بنے ہیں، جیل میں سب سے پہلے وہی عزت اترے گی اور ماں بہن کی گالیوں سے ان کی ذات و انا اور جھوٹی غیرت کی تواضع کی جائے گی۔ کچھ لوگ شدید احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے اور ان کی زندگی کا حاصل یہی ہوگا کہ کوئی کسی طرح انہیں بھی کسی چھوٹی موٹی اخبار کی سرخی کا موضوع بنا لے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی زمین کا آخری ٹوٹا ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ کچھ لوگ آپ کو دن رات یورپ امریکہ کے جھنڈے جلاتے، ویسٹ کو بے حیائی کے تانے دیتے، کافروں کو گالیاں دیتے، ان سے نفرت کرتے ملیں گے، لیکن انہیں کافر ملکوں میں جانے کے لیے وہ اپنی ماں بہن کے زیورات سے لے کر زمین تک بیچنے کو تیار نظر آئیں گے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اب ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اب وہ بڑھاپے میں داڑھی کو خطاب لگا کر دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں، اور ان کی تبلیغ دنیا کتے کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے اور توکل کامل جیسے ان لفظوں پر ختم ہوتی ہے جن کا نہ انہیں شعور ہے اور نہ ان پر عمل پیرا ہے، اور نہ ہی یہ اصول وہ اپنے آپ پر لاگو کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کسی طرح ان سے جان چھڑا لیں تو اگلے موڑ پر بھی آپ کو موٹیویشنل سپیکر گھیر لیتے ہیں جو آپ کو موٹیویشن کی بجائے تصوف کا چورن بیچتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ تصوف کا چورن بھی انہوں نے واصف علی واصف، اشفاق احمد، ممتاز مفتی وغیرہ کی کتابوں سے چوری کیا ہے، لیکن ان کی باتوں پر سر دھننے والوں کو کبھی قطرہ قطرہ کلزم دل دریا سمندر لکھ نگری لبیک زاویہ بابا صاحبہ وغیرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے وہ موٹیویشنل سپیکر ان کے لیے ولی کا عمل سے کم نہیں۔ اس لیے اگلے موڑ پر آپ کو وہ مذہبی اور سیاسی آقا ملتے ہیں جن کی پرورش ہی جھوٹ سے کی گئی ہے تاکہ وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہوئے لوگوں کو اس صبح کی نوید دیں جو پچھلی 7 دہائیوں سے نہ تو طلوع ہوئی ہے، اور ملکی حالات دیکھتے ہوئے اگلی 7 دہائیوں تک اس کے طلوع ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ 22 سال پہلے تک میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا، ذات و جہالت پر فخر کرتا ہوا ایک عرصے تک بچوں کے رسالے، نون نہال اور جماعت اسلامی کے توسط سے نکلنے والے ماہنامے بزم پیغام سے بھی کسی نہ کسی طرح وابستہ رہا، اور نسیم حجازی کے شاہین یا طارق اسماعیل ساگر کے ناولوں کو سچ مانتا رہا۔ لیکن میری خوش نصیبی یہ رہی کہ کتابوں سے دوستی کی وجہ سے میں تو کسی سیاستدان کا ڈائی ہارڈ فین بنا، نہ ہی کسی پارٹی کے لیے نعرے مارے، اور نہ ہی اپنے ارد گرد بسنے والے خود ساختہ افلاطونوں کے طنز کو اپنی راہ کی رکاوٹ بننے دیا۔ آج میں نہ تو ارب پتی ہوں، نہ ہی میرے گراج میں سپورٹس گاڑیاں کھڑی ہیں، نہ میں نے کوئی پالتو شیر رکھا ہوا ہے، نہ میں کسی فیکٹری کا مالک بنا ہوں، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کو کروڑ پتی بننے کے فارمولے بتاؤں، لیکن ایک بہترین گھر سے لے کر اپنی پسندیدہ گاڑیوں، بائک، پرسکون آزادانہ زندگی، ایک چھوٹے سے کاروبار اور قابل عزت جاب تک مجھے ہر وہ چیز ملی ہے جو کبھی میرا خواب تھی، لیکن ناکامیوں جہالت کی تاریک گہرائیوں سے نکل کر اپنے خوابوں کی حد تک ایک کامیاب انسان بننے کے سفر میں ناکامی کے کئی مقام آئے، مشکلات آئیں، حالات کے جبر سے لڑنا پڑا، پر اس سب کے باوجود مجھے نہ تو تصوف کی ضرورت پڑی، نہ کسی پیر فقیر کے تعویذ دھاگے کی، اور نہ مذہبی ویشنل سپیکروں کے
بے اثر وعظوں کی، ہاں لیکن کچھ نہ کچھ نیا اور اچھا سیکھنے کا سفر آج تک جاری ہے اور موت تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس نے پاکستان سے باہر آ کر صحیح سمت میں ایمانداری سے محنت کی ہے، اسے اس محنت کا صلہ ملا ہے، کیونکہ یہاں آپ سے کوئی آپ کی ذات پات، مذہب، فرقہ نہیں پوچھتا بلکہ آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کو دعوت و تبلیغ کرنے یا ملک کے حالات کو سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اپنی ضروریات کے لیے آپ کو آپ جیسے دوسرے انسانوں کا محتاج نہ ہونا پڑے اور عزت و آبرو کے ساتھ اپنی روزی کمانے کے قابل ہوں۔